صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, پروگرام لیٹ ہو جاتا ہے, لیکن میں کیا کروں, وہ بھی عوامی کام کر رہا ہوتا ہوں, آپ کے کام کر رہا ہوتا ہوں. کلائنٹیں جتنی میں دیکھتا ہوں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن میری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے کیسز کو, جب عوامی معاملات کو دیکھتا رہوں. جیسے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے, میں سارے کالجز کے بارے میں بات نہیں کر رہا پرائیویٹ میں, لیکن پرائیویٹ میڈیکل کالجز انڈر دی ہینڈ یا باقی چیزوں کو پیسے زیادہ لے رہے ہیں, اور پی ایم ڈی سی کچھ نہیں کر رہا. وہ دو میں نے مراسلے لکھے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کر دوں گا. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کوئی ملک مداخلت کر رہا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ علیمہ خان پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وہ کھڑی ہوئی ہیں. رضا ڈار کیس میں بڑی پیش رفت جو سامنے آئی, لیکن اس کا دوسرا پہلو جو آپ کے سامنے رکھا ہے وہ میں بھی آج رکھوں گا. اور صاف ستھرا پنجاب کے کارکنان بڑا سامنے آ گئے, اور ایک ادارے میں کرپشن کا بازار پکڑا گیا. سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ پی ایم ڈی سی کے کانٹیکس کے حوالے سے. وہ میں نے دوست احباب سارے جو ہمارے میڈیا میں تھے ان کو صبح میں نے بھجوا دی تھی. اور میں نے کیا کہا تھا, میں تو اور کوئی بات نہیں کر رہا جناب. میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں ایسے کچھ زبردست چیزوں کو لے کے چلتا ہوں. جب آپ لوگ کہتے ہیں پھر میں کوشش کرتا ہوں اس کو ڈیپلی دیکھ سکوں, اور ڈیپلی دیکھ کر میں ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر سکوں. آپ سمجھ رہے ہیں, ان چیزوں کو میں ریکٹیفائی کروں, اور وہ میرا کام ہے. میرا کنسرن یہی ہے کہ میں وہ چیزیں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میں نے وہ کیا چیز ساری سامنے رکھی ہے. میں نے مراسلہ لکھا ہے, وہ بنیادی طور پر پی ایم ڈی سی کے صدر کو لکھا ہے کہ پی ایم ڈی سی میں جو نجی کالجوں کی چند نجی کالجوں کی من منی جو ہے نا برقرار ہے, اور پی ایم ڈی سی خاموش ہے. ہزارہ طلباء سے غیر قانونی فیس وصول کی جا رہی ہے, اور ریگولیٹری کی کارکردگی کے بعد نشان ہے. میں نے آخری نوٹس دیا, 7 دن کا ٹائم دیا ہے کہ بتائیں فیس کی حد مقرر ہے, مگر نجی کالجوں نے حکومتی احکامات نظر انداز کر دیے. وزیر اعظم کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. طلباء اور والدین کا معاشی استحصال فوری بند کیا جائے. پی ایم ڈی سی اپنی فیس نوٹیفیکیشن پر اب عمل درآمد کا میں نے کام ہو گیا. غیر قانونی اضافی فیس وصول کرنے والوں کو کارروائی کا مطالبہ دیا, اور پی ایم ڈی سی کی خاموشی آواز اور قانونی ذمہ داریوں سے انحراف ہے. نجی میڈیکل کالج جو چند ہے نا مبینہ لوٹ مار پر سخت موقف میں نے اختیار کیا ہے. میں نے نیب اور ایف آئی اے کو بھی آپ کو بتایا تھا, بھجوا دی ہے. اور طلبہ کا استحصال میں سمجھتا ہوں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. اور ریگولیٹری ناکامی ہے پی ایم ڈی سی کی یا چشم پوشی ہے. اور اگر غیر قانونی یہ فیس بند نہ ہوئی تو پھر جناب قانونی کارروائی تو کریں گے نا. میں مفاد عامہ کی بات کر, وہ میرا بچہ کوئی نہیں ہے جناب جو میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں, بتاتا چلوں. تو میری کوئی ذاتی لڑائی بھی نہیں ہے, نہ مجھے سے کوئی فائدہ ہونا ہے. میں عوام کے لیے آواز اٹھاتا ہوں, اور وہ اٹھاتے رہنا. کوٹے جتنی مرضی مجھے روکتی رہیں, لیکن کوٹے شوٹوں کو معاملہ وہ اپنی جگہ, میں تو آواز اٹھاؤں گا, اور آواز اٹھاتے میں نے رہنا ہے. جو میرے ذمہ آپ لوگوں نے بات ڈالی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر امریکی انتخابات میں مداخلت کرنے کا الزام سنیے گا ذرا, اور کہا کہ چین نے امریکہ میں الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کی اور 22 کروڑ ووٹر کا ڈیٹا ہیک کیا. اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ چینی حکومت چاہتی ہے کہ وہ الیکشن ہار جائے. انہوں نے ڈائریکشن نیشنل انٹیلیجنس اور ایف بی آئی کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دی. اور ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں انتخابات کو کئی طرح کے خطرات کا سامنا ہے, اور اصولی طور پر ہارنا چاہیے. ٹرمپ شام جائے, گھر جا کر بیٹھیں, کیا کرنا ہے آپ نے, یا کیا ایجنڈا ہے آپ کا, چھوڑیں ان باتوں کو. اور تفصیلات جو ساری سامنے آ رہی ہیں, خفی دستاویز اور جو باتیں آ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے جو یہ معاملہ کہا ہے کہ امریکہ میں انتخابات کو کئی طرح کے خطرات ہیں, اور امریکی قوم سے خطاب کا دوران الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات فوری جاری کرنے کا حکم بھی دے دیا. اب جو بتایا یہی آ رہا ہے کہ چین جو ہے نا امریکی انتخابات میں مبینہ مداخلت اور امریکی ووٹر کا ڈیٹا چوری کرنے سے متعلق صدر ٹرمپ کے دعووں اور الزامات کو سختی سے مسترد کر دی. اور واشنگٹن میں چینی سفارتخانہ نے صدر ٹرمپ کے خطاب سے قبل یہ ہنگامی بیان واضح جاری کر دیا کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولی موقع پر قائم ہے. اور چینی سفارتخانہ کے ترجمان لیو چانگ نے اپنے واضح کہا ہے امریکی صدارتی انتخابات مکمل طور پر امریکہ کا داخلی جس کا فیصلہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف امریکی ووٹرز کرتے ہیں. صحیح ہے نا جی, یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا, بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں اور آپ کے سمجھنے کے لیے. یہاں علیمہ خان کے حوالے سے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل خبر یہ ہے کہ چند دن پہلے مائننگ کے سیکٹری کا علیمہ خان کے گھر ملا کہ ملاقات کیا, اور اس کے بعد علیمہ خان چترال میں اب یہ جو کہانیاں ڈرامہ بنا رہے ہیں کہ مائننگ کا کوئی ٹھیکہ لینا ہے. اور اس وقت گورنر ہاؤس نتھیا گلی میں رہتی ہیں, اور ایک دفعہ اور یہ جو باتیں ہیں یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے یار, مرضی ہے اس کی, بھائی کرتا رہے.
یار وہ لڑ رہی ہیں، وہ مقابلہ کر رہی ہیں، وہ میدان میں آتی ہیں، کھل کے کرتی ہیں. اس طرح تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ جو باتیں ہوتی رہیں گی، سنتے رہیں گے، یہ اب کہانیاں طوطا مینا کی کہانیاں میری تو سمجھ سے باہر ہے. جو کوئی بھی کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے. صحیح ہے نا جی. اور یاد تو آپ کو ہونا چاہیے کہ لاہور میں کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ نہیں نظر آ رہا ان صاحب کو جو کوئی بھی یہ بات کر رہا ہے. ذرا پنجاب کے اگر بات کریں نا، اگر یہ کھل کے باتیں کریں نا یہاں بیٹھ کر، یہ تو کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ بیٹھے جس طرح مرضی کر جائیں. اب ڈی این اے، فورینسک اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کی رپورٹ کا انتظار ہے، جبکہ دیکھنا ہوگا پولیس ان کیس کا چلان کب عدالت جمع کراتی ہے. یہ وہ اہم معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ذرا ضروری ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں. غیر ملکی خواتین سے متعلق جو ہے رضا ڈار کے کیس کے 3 جولائی سے 17 جولائی تک پولیس کے جسمانی ریمانڈ پر رہے. ان سے تفتیش بھی مکمل کر لی. تفتیش مکمل میں عدالت ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. اب وہ بات ہے یہی آپ لوگ کرتے ہیں یار، میں تو نہیں کرتا کہ جناب یہ اس میں یہاں کوئی نہیں سی سی ڈی. بھائی میں ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اٹ. میں نہیں چاہتا کہ میں جو جسٹیفائی کروں کہ سی سی ڈی آ کے یہ کرے وہ کرے. میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے. ہم نے تو آواز اٹھانی ہے، حق اور سچ کی آواز اٹھانی ہے، اور وہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. ہمارا کام یہی ہے. صحیح ہے نا جی. ہم اگر یہ بات نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ. چلیں آگے چلتے ہیں. اب وہ لیا کی تحصیل چوبارہ میں ستھرا پنجاب کے ملازمین نے کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور لیا لاہور روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دی. ان کا پہلے یونین سطح پر احتجاج کیا تھا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کئی ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا. یعنی باتیں تو بڑی آپ کر رہے ہیں ستھرا پنجاب کر کے. بھئی آپ کی ذمہ داری ہے جناب. یہ کہ ٹھیکیدار پیسے لے لو کہ ملازموں کو تنخواہیں نہ دے تو پھر آپ یہی تو نقصان ہے. اگر آپ نے بلدیہ کے لوگ رکھے ہوتے ہیں تو بلدیہ کے لوگوں کو تو پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن آپ اس طرح دیکھیں نا، یہ 2 طرح سے فائدہ ہے ان لوگوں کو، لیکن یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا جی. اور یہ نظر تو آپ کو سامنے، میں ان کی طرف نہیں جا رہا اوور ٹائمنگ کیا ہے اور مسائل کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی. اب ایسکو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا ڈائریکٹر ایچ آر کامران کارکردگی وہ سامنے آئی ہے. لیبر فراہم کرنے کے لیے ایک ٹھیکیدار سے مبینہ طور پر 2500 ملازمین کی 1 ماہ کی تنخواہ کے مساوی رقم بطور نذرانہ کہیں گے نا آپ، ادا کیے بغیر ٹھیکہ نہیں دیا جاتا. یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رقم یہ 8 کروڑ کے قریب بنتی ہے، جبکہ یہ الزام جو ہے نا ٹھیکہ برقرار رکھنے کے مسلسل ادائیگیوں کا مطالبہ کیا. یعنی یہاں یہ جو باتیں ہیں نا ٹھیکے شیکے کے حوالے سے، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم بھی دیکھتے رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہے ہیں یہ سارا. اور یہاں یہ کچھ میں ان چیزوں کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا نا. میں ان کانٹیکس کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور مقصد کیا ہے. آخری جو بات ہے ایمان مزاری کے حوالے سے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپیلوں کے حوالے سے، سسپینشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی سسپینشن کے حوالے سے جو بات ہے وہ کہاں گئی ہے اور کیا وہ لگ بھی رہی ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی بات آ گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اپنے کانٹیکس کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ کیسے لینا ہے، اور کیس کی سماعت اگر مقرر بھی کر دی ہے تو کیا واقعی مقرر ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں. یہ وہ سرائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو پتہ ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا درخواستیں جو 24 جولائی کے لیے مقرر کر دی ہیں. جسٹس محمد اعظم خان سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کریں گے. 1 مہینے کا ٹائم کب کا گیا، کب کا گزر گیا، اور 21 جولائی کے لیے سزا معطلی کی درخواستیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور حیران کن افسوسناک جو باتیں وہ لوگ ساری بات وضاحت اب کئی سوالات اٹھاتے ہیں. 12 مئی کو واضح حکم دیا تھا کہ 2 ہفتوں کی درخواستوں کا فیصلہ کرے، مگر گزرنے کے باوجود کچھ نہ ہو سکا. 12 سپریم کورٹ پہنچے، 6 جولائی کو سماعت ہوئی، نوٹس جرائی اور 21 جولائی کے لیے کیس مقرر کر دیا. اور 2 ماہ میں وہ بتا رہے ہیں کیس مقرر ہی نہیں کیا جس حوالے سے. اور اب 24 جولائی کو اچانک سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اب 21 جولائی کو وکیل جو سپریم کورٹ میں موقف اختیار کریں گے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو گیا کیس، اس لیے سپریم کورٹ کی مزید مداخلت کی ضرورت نہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے ٹرائل میں کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ چلیں وہ تو اپنی جگہ باتیں ہیں، لیکن یہ وہ ساری باتیں اب جو ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کا اثر کیا ہوگا ہمارے یہاں عدالتی نظام کے اوپر؟ سوال تو بہت اٹھ رہے ہیں نا جناب. اگر عدالتی نظام پہ سوال نہیں اٹھیں گے تو کہاں اٹھیں گے؟ اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا ہم جہاں اگر کھڑے ہو گئے ہیں نا، جہاں ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں یہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے.
صحیح ہے نا جی. اب وہ اپنا کیا حالات اور واقعات ہوں گے, کیسے چلے گا یہ ملک انہی لوگوں کے ہاتھوں اسی طرح سے ہی باندی بنا رہے گا. آج چلیں وہ میں ایسے ہی مذاق کر رہا ہوتا ہوں, باندی بنا رہے گا جناب. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.